أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا لا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری تقریر کا عنوان ہے وسجد واقترب، یعنی سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، یعنی بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. میری عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ انسان جو ہے اللہ کا بندہ ہے اور غلام ہے. اللہ ہی اس کا خالق ہے، مالک ہے، پالنے والا ہے، اس کا رب ہے اور اس کا معبود حقیقی ہے. اور اللہ کو اپنا رب ماننے کا تقاضا کیا ہے کہ بندہ اپنی زندگی خدا کی اطاعت اور بندگی میں بسر کرے، اسی کے دیے ہوئے احکامات کو اپنی زندگی کا قانون بنائے، اسی کے آگے سجدہ ریز ہو، اسی کے آگے سر کو جھکائے. تو نماز در حقیقت کیا ہے میری بہنوں؟ کہ نماز جو ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی مکمل عبادت اور پرستش کا مکمل اور کامل طریقہ ہے. نماز میں بندہ بار بار اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اس کے آگے اپنی عاجزی کا، اپنی انکساری کا، اپنی بندگی کا، اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے، اس کے دکھائے ہوئے راستے پہ چلنے کا عہد کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی اور اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتا ہے. اس طرح اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ نماز یعنی الصلاح کے معنی کیا ہے؟ الصلاح کے معنی کیا ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اس کی طرف بڑھنا اور اس سے انتہائی قریب ہو جانا. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسجد واقترب، کہ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. میری عزیز بہنوں، آپ سب جانتے ہیں کہ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، بلکہ یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ توحید کے بعد سب سے اہم رکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تسلیم کر لینے کے بعد، اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات میں یکتا مان لینے کے بعد سب سے پہلے جو چیز فرض ہے، جس کو کرنا لازمی ہے، وہ ہے نماز. کیونکہ باقی ارکان تو اس شخص پہ فرض ہے میری بہنوں جو اس کی استطاعت رکھتا ہو. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ روزہ اس شخص پہ فرض ہے جو ہے صحت مند ہو. اگر کوئی شخص بیمار ہے، بوڑھا ہے، نحیف ہے، کمزور ہے، روزہ نبھانے کی طاقت نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس پہ روزہ فرض نہیں ہے. اسی طرح زکوٰۃ اس شخص کے اوپر فرض ہے جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہو، اتنے زیور ہو، اتنا غلہ ہو. لیکن اگر کوئی شخص، اور پھر اس پر سال بھی گزر جائے، لیکن اگر کوئی شخص غریب ہے، نادار ہے، اس کے پاس اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے بھی سامان زندگی نہیں ہے، تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اسی طرح سے حج کا معاملہ ہے کہ حج اس پہ فرض ہے جو جسمانی طاقت رکھتا ہو، مالی طاقت رکھتا ہو، وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، راستہ امن والا ہو، اس پہ حج فرض ہے. اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو حج فرض نہیں ہے. لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے میری بہنوں کہ جس کے لیے ایمان کے سوا کوئی شرط نہیں ہے. ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے جو چیز انسان پہ فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے. نماز ہر مسلمان عاقل و بالغ پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، تندرست ہو یا بیمار، مقیم ہو یا مسافر، دن میں 5 وقت فرض عین ہے. یہاں تک کہ میری بہنوں آتا ہے کہ میدان جنگ میں جبکہ دشمن سے مدبھیڑ ہو، ہر لمحے اندیشہ ہو کہ قتل کر سکتا ہے، دشمن مار سکتا ہے، صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے، اس وقت بھی نماز ساکت نہیں ہے. یعنی یہ کسی بھی وقت معاف نہیں ہے، نہ خوشی میں، نہ غم میں، نہ سردی میں، نہ گرمی میں، نہ بارش میں، تب بھی نماز پڑھنا ہے. طوفان آ جائے تب بھی نماز پڑھنا ہے، زلزلہ آ جائے تب بھی نماز پڑھنا ہے. یہاں تک کہ اتنے مجبور ہو، اتنے بیمار ہو کہ اٹھ نہیں سکتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو. اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو جس حالت میں ہو اشارے سے نماز پڑھ لو، لیکن نماز پڑھنا ضروری ہے.
ایک صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں جلا دیا جائے، کبھی قصدن یعنی جان بوجھ کے فرض نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ میری بہنوں یاد رکھیے کہ جو شخص جانتے بوجھتے نماز کو چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ میری بہنوں قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اگر نماز ٹھیک ہوگی تو فلاح اور نجات حاصل ہو جائے گی، انسان کی خلاصی اس کو مل جائے گی، اسے چھٹکارا مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس دن کہ بندوں کی نمازوں کو تو دیکھو کہ وہ پوری ہے کہ نہیں۔ کہا جائے گا کہ نہیں پوری نہیں ہے، کچھ کمی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی معاملہ ہوگا کہ نمازیں پوری نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھو میرے بندے کے پاس نوافل ہیں، جو فرض کچھ سنتیں ہیں، فرض کے علاوہ کچھ جو ہے ایکسٹرا نمازیں ہیں، جو فرض کی کمی ہو اسے نوافل کے ذریعے پورا کر دو۔ تو اس لیے میری بہنیں ہمیں فرائض کے علاوہ نوافل بھی پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ نوافل بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت ہماری جان آزاد کروانے کا ذریعہ بنیں گے جب ہمیں ان کی شدید ضرورت ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات اور اہم بات یہ بھی یہاں پہ سمجھتے چلے کہ میری بہنوں نوافل پڑھتا کون ہے، کون پڑھتا ہے؟ یعنی یہاں تو ابھی فرائض پڑھنا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے، لیکن وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے نفل نمازیں پڑھتا ہے تو وہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت کی میں وہ نوافل پڑھا ہے تو بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں، بڑی زبردست حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں سب سے زیادہ جن عبادات کو میں پسند کرتا ہوں وہ فرائض ہیں، ہے نا، وہ فرائض ہے، فرض نمازیں ہیں یا فرائض چیزیں ہیں۔ اس کے بعد میرا بندہ نوافل ادا کرتا ہے تو مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو بہت زیادہ نوافل پڑھنے والے ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے، آمین۔ اسی طرح دیکھیے میری بہنوں کہ نماز گناہوں کو مٹانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے نا، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کی مثالیں دے کے، طرح طرح کی ترغیب دے کے لوگوں کو اس بات کو سمجھایا ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاڑے کے دن تھے، اپنے جو ہے باہر نکلے، جاڑے کے دن مطلب سردی کے دن تھے، جب پتجھڑ ہو رہا تھا، آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑ کے ہلائی۔ پہلے ہی پتجھڑ کا موسم تھا، اب وہ پتجھڑ کے موسم میں سوکھے ہوئے پتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو ہلایا تو پتے کھڑکڑ کھڑکڑ جو ہے جھڑنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوذر، جب کوئی مسلمان یکسو ہو کر پورے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی اسی طرح سے جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ یہ پتے جھڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہے نا۔ اسی طرح میری بہنوں ایک دفعہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر دریا ہو یا نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ نہائے، 5 مرتبہ غسل کرے، تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول، کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے میری بہنوں کہ ایک دفعہ نہانے سے انسان صاف ہو جاتا ہے، یہاں تو 5 دفعہ نہانے کی بات ہو رہی ہے، تو میل کہاں سے بچے گا نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس پر، یہ دیکھیے بڑے غور سے یہ بات سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی یہی مثال ہے کہ اللہ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے نا۔ میری عزیز بہنوں، میں یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ نماز پڑھنا صرف اس سے آخرت کے فائدے ہی نہیں ہے، صرف گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور جو ہے ہم کو پاک و صاف کرنے کا ذریعہ اور ہماری نجات کا ذریعہ، وہ تو ہے ہی جو آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب انشاءاللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کو عطا فرمائے گا، لیکن دنیا میں بھی انسان اس کی خیر و بھلائی سے محروم نہیں رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے، یہ مسلم کی حدیث ہے، کہ جس شخص نے صبح کی نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ کی امن و امان میں آ گیا، اور جس نے فجر نہیں پڑھی اور جس نے فجر پڑھ لی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لے لیا۔ تو پھر بتائیے میری بہنیں کہ جس نے پڑھ لی اس کا ذمہ اللہ نے لے لیا، تو جس نے نہ پڑھی اس کی ذمہ داری کا کیا ہوگا۔ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا اونٹ ہے جو میری بات ہی نہیں مانتا، میری بات ہی نہیں سنتا، میرا کہنا نہیں سنتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس گئے، اس نے اپنا منہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے پاس لا کر کچھ کہا
تو صحابی نے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ میں اس کی بات اس لیے نہیں مانتا کہ یہ فجر کے لیے نہیں اٹھتا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے میری بہنیں؟ دیکھیں اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے نا کہ اگر کسی انسان کا کاروبار ٹھیک سے نہیں چل رہا ہے، ورکر ساتھ نہیں دے رہے ہیں، بھاگ جا رہے ہیں، کہیں کچھ کام نہیں بن رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، تو اس کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں فجر میں کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہا، فجر میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بہنوں ایک دوسری حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں، بڑی ہی زبردست قسم کی حدیث ہے کہ جو شخص نماز کی محافظت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی، ایمان کی دلیل ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگی، ہے نا؟ نور بھی ہوگی، دلیل بھی ہوگی، نجات کا ذریعہ بھی ہوگی۔ اور جو شخص توجہ اور پابندی کے ساتھ نماز ادا نہ کرے، اس کی محافظت نہ کرے، تو وہ نماز اس کے لیے نہ نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ ہی اس کا نجات کا ذریعہ ہوگی، بلکہ اب دیکھیے آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بلکہ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا۔ میری بہنوں دیکھیے فرعون کا کیا حال تھا، فرعون کو تو زمین نے بھی قبول نہیں کیا۔ قارون کا کیا معاملہ ہو گیا کہ اسے زمین میں دھسا دیا گیا۔ یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ یہ لوگ ہائی لیول کے کافرین میں شمار ہوتے ہیں، تو ان کا انجام کیسے ہوگا؟ اور یہاں پر یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ان کا انجام، ان کا ساتھ کس کا ہوگا؟ یہ فرعون، قارون، حامان جیسے لوگوں کا ساتھ ہوگا۔ میری بہنوں ہم تو یہ خواہش کرتے ہیں نا کہ ہمارا ساتھ کس کے ساتھ ہو، ہم کس کے ساتھ ہو جنت میں؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہو، صحابیات کا ساتھ ہو نا۔ لیکن جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے کتنی زبردست قسم کی وعید ہے یہاں پر کہ فرعون، حامان جیسے لوگوں کا ساتھ ہوگا۔ اسی لیے میری بہنوں دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بڑی تاکید فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہوں تب بھی نماز نہ پڑھتے ہو تو انہیں مارو، یعنی ان کی گھٹی میں نماز داخل کر دو۔ اور اس طرح کی باتیں جب ہم کہتے ہیں تو کیا ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ارے بھائی ابھی تو بچہ چھوٹا ہے، 10 سال کا تو ہے، اس کو مارنے کا کہہ رہے ہو، دیکھیں گے 18-20 سال کا ہوگا، جب خود ہی سمجھ جائے گا، عادت ہو جائے گی۔ ارے میری بھولی بہنوں، لوہا گرم ہے، اس کو شکل دینا ہے، شیپ دینا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ارے ٹھنڈا ہونے دو پھر شیپ دیں گے، گرم میں ہتھوڑے ماریں گے۔ گرم میں جب لوہا گرم ہوتا ہے اس میں ہتھوڑے مارے جاتے ہیں تو وہ سیدھا ہوتا ہے نا، تبھی تو شیپ پکڑتا ہے۔ 10 سال میں اگر عادت نہیں ہوگی تو پھر وہ 18-20 سال میں کیا ہوگی میری بہنوں؟ یاد رکھیے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر 5 وقتوں کی نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد لے لیا ہے کہ جو شخص ان نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے گا اس کو میں اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کر دوں گا، اور جو نمازوں کا اہتمام نہ کرے اس پر میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ دیکھیے میری بہنوں کہ نماز پڑھنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے نا، اور چھوڑ دینا کتنی بڑی ہلاکت ہے، بربادی ہے، بدبختی ہے۔ میری بہنوں نماز تو وہ عظیم عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو اپنے پاس بلا کر بطور تحفہ عطا فرمایا ہے نا۔ کب نماز کا تحفہ ملا تھا؟ معراج کی رات میں، ہے نا۔ یعنی معراج کی رات تحفے کی رات ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا کہ ساری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے نیچے بھیجا، روزے کا حکم نیچے آیا، زکوٰۃ کا حکم نیچے آیا، حج کا حکم جو ہے نیچے آیا، یہاں تک کہ جتنی بھی عبادات ہے، جتنے بھی احکامات ہیں سب نیچے آئے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے میری بہنوں کہ اللہ تعالیٰ نے بلا کر بڑے اہتمام کے ساتھ بطور تحفہ عطا فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تھی، آسمانوں پہ جانا، آسمانوں کی سیر کرنا، جنت و دوزخ کو دیکھنا، سدرۃ المنتہا، اور بلکہ اس سے بھی آگے جانا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، اور اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر اپنے محبوب کو، اپنے پیارے نبی کو نماز عطا فرمائی ہے نا۔ وہ آسمانوں کی سیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھی، ان کی معراج تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن کی معراج کیا ہے؟ مومن کی معراج یہی نماز ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین،
یہاں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس معراج کے موقع پر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے ہیں، اس زور سے پتھر مارا جاتا ہے کہ وہ سر کچل جاتا ہے اور وہ پتھر لڑکتا ہوا دور جا پڑتا ہے، اس کو اٹھا کر لایا جاتا ہے، اتنے میں وہ سر ویسے کا ویسا ہی ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کو زور سے مارا جاتا ہے یہاں تک کہ سر پاش ہو جاتا ہے۔ پوچھا، اور یہ سلسلہ چلتے ہی رہتا ہے، تو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ ان کو اتنی دردناک سزائیں دی جا رہی ہیں؟ تو کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی سر گرانی ان کو نماز کے لیے اٹھنے نہیں دیتی تھی۔ مطلب ان میں نیند کا اتنا خمار تھا، ان کو نیند اتنی زیادہ ان کو پیاری تھی کہ یہ لوگ نماز سے غافل ہو جاتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح میری بہنوں دیکھیے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی تو گویا اس کے اہل و عیال اور مال سب کچھ برباد ہو گیا۔ یعنی نماز کا فوت ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے میری بہنوں۔ اگر نماز جاتی رہی تو گویا آدمی لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ لیکن اتنی وعیدوں کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نمازوں کو بڑے دھڑلے سے چھوڑتے ہیں میری بہنوں۔ ہماری دنیاوی چیزوں کا خمیازہ جس چیز کو سب سے زیادہ بھگتنا پڑتا ہے وہ نماز ہے۔ ذرا مہمان آ جائے یا ہم شادی بیاہ میں چلے جائیں، اور اگر گھر میں ہی شادی ہو تو بات ہی کیا، جس چیز کو متاثر ہونا ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ وہ دلہن جو 4-5 گھنٹے پارلر میں تیار ہو کر آئی ہے، وہ وضو کیسے کرے؟ میک اپ پورا دھل جائے گا، اس لیے کیا کرو، اس لیے چھوڑو نماز کو۔ چاہے مارکیٹ میں خریداری کر رہے ہوں یا گھومنے پھرنے گئے ہوں، یا جس چیز کو چھوڑا جاتا ہے میری بہنوں وہ نماز ہے۔ اور پھر ہمارے ہزار بہانے ہوتے ہیں کہ وقت ہی نہیں ملا، اتنی مصروف تھی، یا وقت تو تھا، دل تو تڑپ رہا تھا، دل تو چاہ رہا تھا کہ نماز پڑھ لوں، لیکن کیا کریں، جگہ ہی نہیں ملی۔ میری بہنوں اگر ہم نے نماز ادا نہ کی تو یہ نہ سوچے کہ وقت نہ ملا، جگہ نہ ملی، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے ایسی کیا خطا کی کہ ہمارے رب نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، ہے نا؟ یعنی کبھی پڑھا کبھی چھوڑا، باہر گئے تو چھوڑ دیے، گھر میں رہے تو پڑھ لیے، ظہر اثر پڑھ لی، مغرب چھوڑ دی، مصیبت آئی نمازیں پڑھنا شروع کر دی، مصیبت ختم نماز ختم، بیمار ہوئے نماز پڑھنا شروع کر دی، بیماری ختم نماز ختم۔ یعنی من مانے ڈھنگ سے پڑھے کبھی چھوڑے۔ اس کے لیے اتنی سخت بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَوَيْلٌ، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو میری بہنوں جو غفلت کرتے ہیں، جو چھوڑ پکڑ کرتے ہیں، نماز سے غافل ہو جاتے ہیں، ان کے لیے اتنی سخت وعید ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ مسلسل چھوڑنے والوں کے لیے کتنی پھٹکار ہوگی، کیسی سزا ہوگی، کیسا ان کا کیا انجام ہوگا، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میری عزیز بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے نا؟ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کی بھی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ نمازیں چھوڑے، کیونکہ ان کو پتا تھا اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، ہمارا تو بھید کھل جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ ہمارے نفاق سب کو ظاہر ہو جائے گا، لوگ کافر سمجھنے لگیں گے۔ اور یعنی اس زمانے میں منافقین بھی جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے تھے وہ بھی نماز کے لیے آتے تھے۔ اور آج اللہ رحم کرے ہم مسلمانوں پر کہ ہم اپنے آپ کو پیدائشی مسلمان کہتے ہیں، ہماری اکثریت دھڑلے سے نماز چھوڑتی ہے۔ رمضان میں دیکھیے کہ رمضان میں ایک چاند آتا ہے، عجیب تبدیلی لاتا ہے کہ مسجدیں جو مصلیوں کے لیے ترستی تھی وہ ان کی کثرت سے بوجھل ہونے لگتی ہیں، جگہ کم پڑنے لگتی ہے، راستے بند ہونے لگتے ہیں، پانی کم پڑ رہا ہے۔ یعنی رمضان میں جیسے مصلی یا نمازی جو ہے نا بہت کثرت سے جیسے نکل آتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے، اور پھر جب دوسرا چاند نظر آتا ہے تو اس میں بھی عجیب تبدیلی آتی ہے کہ پھر سے ویرانی چھانے لگتی ہے نا؟ ہاں البتہ یہ بات میں آپ کو کہتے چلوں کہ جو نمازیں ہیں 3 نمازیں وہ برابر پڑھی جاتی ہیں۔ وہ 3 نمازیں کون سی؟ کوئی نہیں چھوڑتا اس کو، نارملی سبھی پڑھتے ہیں۔ ایک تو 8 کی، ایک تو کھاٹ کی، اور ایک تو 360 کی۔ 8 کی نماز کون سی ہے؟ نماز جمعہ کی جمعہ، ارے بھائی آج جمعہ ہے، نماز کو تو جانا ہے۔ اسی طرح کھاٹ کی نماز، کوئی کا انتقال ہو گیا، ارے نہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ تو پڑھنی ہے نا۔ اسی طرح 360 کی کہ عید ہے، عید کے دن تو کوئی بھی تقریباً تمام ہی مسلمان جو ہے نماز پڑھتے ہیں۔ تو میری بہنوں یاد رکھیے کہ
پتھر بھی خدا کے خوف سے لرزتا ہے، کانپتا ہے، لیکن ہم کیسے دل لیے پھرتے ہیں کہ 5 وقت اتنے بڑے بادشاہ کی طرف سے پکار ہو رہی ہوتی ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ 8ویں دن مسجد کو آ رہے ہیں صاحب، کیا 8ویں دن ہی کھانا کھایا ہے؟ کیا 8ویں دن ہی پانی پیا ہے؟ میری بہنوں، جس زمین پر سجدہ نہ ہو اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے؟ سجدہ ہی کا تو انکار کیا تھا نا ابلیس نے۔ کس چیز کا انکار کیا تھا؟ کیا کیا تھا ابلیس نے؟ کیوں اسے نکالا گیا وہاں سے؟ کیا کیا تھا اس نے؟ کیا زنا کیا تھا؟ قتل کیا تھا؟ کوئی شراب پی تھی؟ شرک کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ سجدے کا انکاری ہوا تھا نا۔ ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس مسلمان کو ہوش نہیں آتا جو دن میں روزانہ 5 دفعہ 20 سجدوں کا انکار کرتا ہے، پھر آرام سے جو ہے روٹی کھاتا ہے، چائے پیتا ہے، آرام سے کہے لگاتا ہے۔ ایک سجدے کا انکار کر کے شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہوا، جس نے فجر کے سجدوں کا انکار کیا، پھر ظہر کے سجدوں کا مذاق اڑایا، پھر عصر اور مغرب اور عشاء کو چھوڑا، اور 8ویں دن ٹوپی پہن کر مسجد پہنچ گیا۔ یہ جو بہن 8ویں دن مکنا پہن کر نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی تو کیا اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ تعالیٰ مردود نہ کر دے، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے؟ یہ کیسی وفا ہے میری بہنوں کہ اللہ کا رزق کھا کر، اس کی ہواؤں سے سانس لے کر، اس کے دیے ہوئے پانی سے زندہ رہ کر اسی کے باغی ہو جائے، جس نے اتنا بڑا وجود بخشا، آنکھوں میں روشنی کے چراغ جلائے، دماغ میں برقی رو دوڑائی، دلوں کو دھڑکنا سکھایا، بدن میں خون پہنچانے کا انتظام چلایا۔ سب کچھ پا کر اس اللہ رب العالمین کے باغی ہو جائے۔ یاد رکھیے، من اقام الدین ومن ہدم الدین، یعنی جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو گرا دیا اس نے پورے دین کو گرا دیا۔ میری عزیز بہنوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آخری وقت میں دیکھیے، آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھ کے کہ آپ جب چل نہیں سکتے تھے، اتنے بیمار ہو گئے تھے کہ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، چل نہیں پا رہے تھے، پھر بھی 2 صحابہ کے کندھوں کا سہارا لے کر اسی حالت میں جو ہے نماز کے لیے تشریف لے کر آتے تھے مسجد میں۔ اور آخری وقت میں انتقال سے چند روز پہلے جو وصیت آپ نے فرمائی تھی، تو آپ کی زبان پہ آپ کی زبان مبارک پہ جو الفاظ تھے وہ تھے الصلاح الصلاح، یعنی نماز اور تمہارے لونڈی غلام ان کا خیال رکھنا۔ میری عزیز بہنوں، آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہم سب اپنی نمازوں کا جائزہ لیں کہ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی غفلت تو نہیں ہو رہی ہے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ واضح ہے کہ آج کل ہماری ساری تباہیوں اور بربادیوں کی اصل وجہ ہماری غفلت ہے۔ ہم اس وقت دنیا میں پسماندہ ہیں، مفلس ہیں، کمزور ہیں، تو کیا تعجب کہ ہم نے خدا کو چھوڑ دیا، اس کی عبادت کو بوجھ سمجھ کر اس کے آگے جھکنے کو ترک کر دیا، تو پھر ہمیں فلاح کیسے حاصل ہوگی؟ کاش کہ اس راز کو ہم سب سمجھ جائیں کہ ہم سب نمازی بن جائیں، کہ انشاءاللہ ہم سب نمازی بنیں گے تو فطرت بدلے گی، بھلائیوں کے خزانے امڈیں گے اور ساری خرابیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات مکمل کرتی ہوں، اجازت چاہتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے آداب اور اہتمام کے ساتھ اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والا بنائیں، اور اس نماز کو ہمارے گناہوں کی معافی اور نجات کا ذریعہ بنائیں، اور ہم سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔